علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ویک ہم نے کہاں ختم کیا تھا؟ ہم نے ختم کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارلی آکیوپیشنز کے اوپر کہ وہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے تھا۔ آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور اس نبوت کے نزول سے پہلے یعنی وحی آنے سے پہلے ہمارے پاس صرف 3 ایسے بڑے واقعات رہ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا سیشن اور اگلا سیشن اس میں کنزیوم ہو جائے اور اس کے بعد نبوت اور وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ مینلی ڈیڈیکیٹڈ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد کس طرح انہوں نے ان کا کام شام سنبھالا، وہ سارا کچھ۔ اور اس سے پہلے میں یہ بھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایڈنگ سب ٹائٹلز ٹو مائی ویڈیوز، تاکہ آپ خود بھی جو لوگ نہیں اردو سمجھ پاتے پوری وہ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو پلیز دوبارہ دیکھنا چاہیں اگر آپ تو ضرور دیکھیں۔ کچھ ویڈیوز کے ساتھ میں نے سب ٹائٹلز ایڈ کر لیے ہیں اور کچھ کا میں کام کر رہی ہوں۔ جناب، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ ہی نام تھا شاید ان کا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا تھا اپنے اونٹ چرانے کے لیے، اور شاید ان کی دولت کافی زیادہ تھی، تو نہ صرف انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کے ساتھ ایک اور ینگ لڑکے تھے جن کو ہائر کیا، اور ان دونوں کو سیلری بیسس کے اوپر انہوں نے اپنے اونٹ چرانے کے لیے رکھا۔ تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جس دن سیلری لینے کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ آپ جاؤ اور میرے بہاف پہ سیلری لے کے آ جاؤ، اور انہوں نے جا کے حالہ سے سیلری مانگی، اور حالہ نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں، ان کا بھی تو پے ڈے ہے آج، تو جس پر انہوں نے کہا کہ وہ بہت شائع ہیں، وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کی سیلری بھی آپ کو بھیج دوں۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو آ کے جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، کسی سے کوئی انٹریکشن ہو تو پھر آ کے ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح آ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ واللہ خدیجہ، میں نے تو آج تک ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا جو اتنا جو ہے نا وہ پائس ہے اور اتنا آنیسٹ ہے اور اتنی نیچی نگاہ رکھتا ہے، اتنی اچھے اس کے مینرز ہیں، مورل ویلیوز ہیں، بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا بندہ ہے، میں نے تو اس طرح کا آج تک بندہ ہی نہیں دیکھا۔ تو اسی وقت خدیجہ کے دل میں نا تھوڑی بہت اس بات کی آ گئی کہ کیوں نہ میں بھی ان کو ہائر کروں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ خدیجہ خود کون ہیں اور کہاں ہیں، اور اس مقام میں سیرہ کے خدیجہ کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس وقت تک جس پوائنٹ پہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے حالہ کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ 2 دفعہ ان کی شادی ہو چکی ہے، 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے، اور دونوں دفعہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ 2 دفعہ وڈوڈ ہیں۔ اور ان کی پہلی شادی جو ہوئی وہ ہوئی ابو حالہ ابن زرارہ سے۔ یہ ایک شخص تھے جن سے ان کی شادی ہوئی، اور ان کے 2 بچے ہوئے۔ ایک ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا حالہ، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہند۔ تو یہ 2 ان کے بچے تھے جو کہ ابو حالہ بن زرارہ سے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد خدیجہ نے شادی کر لی عتیق ابن عابد المخزومی سے۔ ان کے پاس کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت تھی، بہت کامیاب بزنس مین تھے، اور ان کی بہت زیادہ دولت تھی جو کہ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیرٹ کی۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں عورتیں بالکل کچھ انہیرٹ نہیں کرتی، کیونکہ اگر ان کے باپ، بھائی، اگر آدمی کا جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اس کے بیٹوں کو جاتی ہے سارا کچھ، اگر ان سے کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کے بعد نہ ان کا کوئی بہن بھائی ہے، نہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں اس وقت، نہ کوئی امیڈیٹ ایسی فیملی ہے، تو یہ ایک ایسا سینیریو ہے، کتنا ڈفرینٹ اور یونیک سینیریو تھا کہ بہت ہی کم، کسی کو شاذ و نادر ہی
کبھی پیش آیا ہوگا. تو یہ ایسا سینیریو تھا جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بہت زیادہ دولت انہیرٹ کی، ان پہلے ہسبینڈ سے بھی اور دوسرے ہسبینڈ سے بھی. اس وجہ سے وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ وومن تھیں اور وہ خود تجارت کرتی تھیں. لیکن اگین یہ اس وقت کی سوسائٹی کا نارم تھا کہ عورت جا کے خود نکل کے تجارت نہیں کر سکتی تھی. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ان کے گھر اور بچے بھی چھوٹے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس دور میں سفر کی ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ مشکلات اتنی زیادہ تھیں کہ سفر جو ہے وہ ان اٹ سیلف، اردو والا سفر جو ہے وہ انگریزی والا سفر ہوتا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہیں والد، والدہ، دادا، پردادا سب کی ڈیتھس جو ہیں وہ سفر کے دوران ہوئی ہیں. سفر کے تو اتنا بہت خطرناک اور خوفناک چیز تھی سفر. عورتیں زیادہ نہیں کرتی تھیں، مرد ہی کرتے تھے، اور ان کو مرد ہی ہائر کرنے پڑتے تھے. اور جب وہ ہائر کرتی تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آنیسٹی کے اوپر ہی ان کو ریلائی کرنا پڑتا تھا کہ جس قدر بھی وہ شخص جو ہے وہ آنیسٹ ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہوتی تھیں کہ وہ کس طرح، اور اس زمانے میں کوئی ایسا چیک بیلنس کچھ نہیں تھا کہ جس سے وہ پوری طرح سے چیک بھی رکھ سکتی ان کے اوپر. تو وہ مجبور ہوتی تھیں جتنا وہ پروفٹ آ کے دیتے تھے یا جتنا وہ ان کے ساتھ اسکیم کرتے تھے، جتنا وہ ان کو لوٹ لیتے تھے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کوئی آنیسٹ بندہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ جو کہ ان کے بہاف پر کام کرے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس خود کوئی ایسی جمع جتھا ہم نہیں دیکھتے کہ جس سے کہ وہ سٹارٹ کر لیں اپنا بزنس خود سے. سینٹرل بروکر کی جو جاب ہوتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ انہوں نے کسی ریٹیلر کو کسی ہول سیلر سے ملا دیا اور اس کو اس سے ملا دیا. تو اس طرح وہ کمیشن بیس تھوڑا بہت کام کرتے رہے. اب اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انٹرپرینورل کوئی جو ہے وہ ایکسپیرینس موجود نہیں ہے. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب سنا اپنی بہن کے منہ سے ان کے بارے میں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ شخص اتنا ایماندار ہے اور اتنا صادق ہے، اور صادق اور امین تو وہ مشہور تھے شروع سے، تو کیوں نہ میں ان کو ٹرائی کروں اپنے بزنس کے حوالے سے. انہوں نے میسج بھجوایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آ کے مجھ سے ملیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے ملے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں، ان کے ہسبینڈ سے ہی ان کی شناخت نہیں ہوتی، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ٹری میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو کچھ پشتوں پہ پیچھے جا کے مطلب ایک فیملی سے بھی ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا جس طرح عبداللہ، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے، اور ہاشم جو ہیں وہ عبد المناف کے بیٹے تھے. عبد المناف کے ایک اور بھائی تھے، عبد المناف کے والد قصی تھے، اور ان کے ایک اور بھائی تھے جس کو عبد العزیٰ کہا جاتا ہے. عبد العزیٰ کی جو اولادیں ہیں ان میں سے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ ان میں سے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں، یعنی کہ دور سے کزنز ہوتے ہیں یہ آپس میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی دولت تھی، جیسے ہم نے بات کی ان کے 2 عدد ہسبینڈس کی چھوڑی ہوئی. اچھا، اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ آپ میرا سامان لے کے شام اور یمن وغیرہ، جب سال کے 2 جو ہوتے ہیں ان کے کارواں جو جاتے ہیں سامان فروخت کرنے کے لیے اور خریدنے کے لیے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ لے کر جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلدو اس وقت 22-23 سال کی شاید ان کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود اور اس سوسائٹی میں آدمی نسبتاً بہت فری ہے، ان کو ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی، کچھ بھی کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ان کی حلیم طبیعت ان کو مجبور کرتی ہے. وہ جاتے ہیں عبد المطلب، اپنے چچا جن کے ساتھ وہ رہے ہیں یا تایا، وہ ان سے جا کے مشورہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ آفر دی ہے، مجھے خدیجہ نے یہ آفر دی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ آفر قبول کرنی چاہیے یا نہیں. تو ابو طالب ان کو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کیا ہے، اس سے بہتر تمہیں کیا آفر ملے گی نا، ابھی جو تم کام کر رہے ہو بکریاں چرانے کا، اونٹ چرانے کا، لوگوں کے مال مویشی چرانے کا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے، یہ تمہیں اچھا پے بھی کرے گا. اور اس سے پہلے
ابو طالب جو ہیں وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عمر ہو گئی شادی کی، تم شادی کر لو، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، میں تو ابھی اپنا آپ بھی پوری طرح نہیں سنبھال سکتا، میں جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنی فیملی کا بوجھ اٹھا سکوں، تب میں شادی کروں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اب ابو طالب جو ہیں وہ ایک ورژن میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات خود ہی طے کیے خدیجہ سے، اور دوسرے ورژن میں ہے کہ ابو طالب پھر اس کے بعد خدیجہ سے ملتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت یہ بچہ، یہ لڑکا جو بہت پریشس ہے اور میں اس کی اس طرح حفاظت کرتا آیا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ مطلب کوئی مسئلہ نہ ہو جائے پہلی دفعہ اگر انہوں نے اتنے بڑے ٹرپ پر جانا ہے۔ تو خدیجہ اور ان کو کہتے ہیں، مطلب ان کی کوالٹیز بتا کر ابو طالب مجبور کرتے ہیں خدیجہ کو کہ ان کو دگنی سیلری دی جائے جتنے کی بات ہوئی ہے۔ اینی ویز خدیجہ تیار ہو جاتی ہیں، ان کو دگنا کم از تقریباً 50-50 کے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کرنے کے لیے، اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں اپنا غلام جو ان کا باڈی گارڈ بھی ہوتا ہے وہ میں ان کے ساتھ بھیجوں گی، تو آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں کہ ان کی جان کو یا مال کو کوئی خطرہ ہے، کیونکہ میرا وہ باڈی گارڈ ساتھ میں جائے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر سیریا کی طرف جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں ان کے یہ غلام بھی ہے میسرہ، اور یہ جا کے اتنا بہترین کام کرتے ہیں کہ جتنا ہمیشہ ہر دفعہ پروفٹ ہوتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سے کہیں زیادہ پروفٹ ان کا ہوتا ہے۔ اور میسرہ جو ہے غلام، وہ ہر چیز ان کی نوٹس کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ نوٹس کر رہا ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز میں اس کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ میرے سر کے اوپر چیک رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ ہر چیز میں میسرہ کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لکھنے پڑھنے کا سسٹم نہیں ہے اتنا زیادہ، تو وہ ہر چیز پہ جس طرح گواہ بنانا ہوتا ہے تو وہ کوئی لین دین کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے اتنے کا لیا ہے اور ہم ان کو اتنے کا بیچیں گے اور اتنے پیسز بک گئے اور یہ ہو گیا۔ تو ہر چیز کا پریسائز بریک ڈاؤن جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، اور میسرہ ان کے اخلاق سے، ان کی ایمانداری سے، اور جو ان کی ڈیلنگ تھی جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ڈیلنگ میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی اتنی اچھائیاں بیان نہیں کرتے تھے کہ لوگ کہیں بھائی پوری مارکیٹ میں کہیں اس سے بہتر آپ کو نہیں ملے گا، کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس کا کوئی عیب چھپانے کی کوشش کرتے تھے، جو عیب دار چیز تھی اس کو عیب کے ساتھ سامنے رکھتے تھے، بھائی آپ نے لینا ہے تو لے لیں، یہ اس کا پرابلم ہے اور یہ اس طرح چلے گا۔ تو میسرہ جب واپس آتے ہیں یہ لوگ اور بہت زیادہ پروفٹ لے کے واپس آتے ہیں، تو خدیجہ بیٹھ کے جو ہیں وہ میسرہ سے مکمل پوچھتی ہیں کہ اچھا پھر تم نے اس شخص کو کیسا پایا اور اتنا آیا، اور خدیجہ کو اس سے پہلے کبھی اتنا پروفٹ نہیں ہوا، تو میسرہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اس شخص کی ڈیلنگ اس طرح، اس نے بہت ہی بہترین اس طرح ڈیلنگ کی، کچھ نہیں چھپایا، کچھ نہیں رکھا، اور کسی چیز میں کوئی اسکیم کرنے کی کسی حوالے سے بھی کوشش نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے خدیجہ جو ہیں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں اور ان کو جسے کہتے ہیں پرماننٹلی ہائر کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد بھی خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 2-3 کیراوینز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بھیجا، اس سے پہلے کہ ان کی شادی ہوتی۔ اچھا، اب یہ سب چل رہا ہے، اسی دوران یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر کسی بھی عورت کا سنگل رہنا جو ہے نا وہ ایک ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی عورت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی آپ کو اسلام آنے کے بعد بھی آپ کو کوئی غیر شادی شدہ سنگل نہیں ملے گا، ہر ایک نے شادی کی ہے، اور یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہی حال ان کے ساتھ بھی تھا کہ ان کی جب پہلے شوہر کی ڈیتھ ہوئی، اس کے فوراً بعد انہوں نے دوسری شادی کی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو اب مکہ میں بہت سارے امیدوار تھے، کیونکہ ان کی سچویشن ہی اتنی یونیک تھی کہ ان کے پاس ایک تو دولت، پیسہ بہت، بزنس وومن، انڈیپینڈنٹ، اور پھر بہترین شجرہ رکھنے والی، جو کہ ایک بہت بڑی اس دور میں بات تھی کہ جن کے والد اور والدہ سب قریش کے ہیں، تو ہر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ابو سفیان، ابو جہل نے بھی رشتہ بھیجا تھا خدیجہ کے لیے۔
اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے خود اپروچ کیا تھا. اچھا، اب کس طرح سے اپروچ کیا؟ تو جب یہ ان کی ساری ڈیلنگز چل رہی تھیں، اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کامن ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی، کہ جس وقت مرد جو ہے وہ عورت کو عزت دیتا ہے، نیچی نظر کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے، تو عورت خود بخود اس کے لیے جو ہے نا وہ نرم گوشہ رکھنا شروع کر دیتی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب ان کی اتنی ڈیلنگز دیکھی اور ان کا ہر طرح سے ڈیمینر سب کچھ دیکھا، تو ان کے لیے نرم گوشہ ان کے دل میں تھا، اور انہوں نے اس کا ذکر اپنی ایک دوست نفیسہ یا نفیسہ جس کا نام تھا ان سے کیا. نفیسہ ایک دفعہ جو ہے وہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھیں، اور ان کو نظر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی چرواہے دوست کے ساتھ. تو انہوں نے بلایا ان کو، اور ان کے دوست کو کہا کہ محمد کو بلا کے لاؤ میرے پاس. وہ آئے، یہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، اپنا اونٹ بیچنے آئی تھیں شاید بازار میں. تو انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا جو ہے وہ کیا ارادہ ہے، تم نے شادی نہیں کرنی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے شادی کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں تو قریش کا وہ یتیم ہوں جسے کوئی رکھنا نہیں چاہتا، تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ایسا کون ہے جو مجھ سے شادی کرے گا؟ تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہیں؟ تو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ جواب دیتے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ خیر، اس طرح بات ان کی ہوئی اور آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ نفیسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، اور باقاعدہ ان کو اس بات کے لیے کنونس کیا کہ خدیجہ آپ سے واقعی شادی کرنا چاہتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں پھر ہم میرے تایا کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. اب ابو طالب کے پاس آئے یہ دونوں، اور آ کے جو ہے انہوں نے بات کی اس چیز کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ جو ہیں وہ اپروچ کر رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اس بات پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور میں بات کروں گا، اور اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو طالب اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی انکلز تھے ان سب کو بتایا گیا، اور ان سب نے بڑی خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا اس چیز کے اوپر. اور پھر یہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر گئے. ابو طالب جس وقت رشتہ لے کر جاتے ہیں خدیجہ کے پاس، تو انہوں نے ایک اسپیچ کی جو کہ بڑی خوبصورت اسپیچ ہے، اور جو کہ کافی کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ ریٹن ہے، کاپیڈ ہے. میں آپ کو اس کا لب لباب جو ہے وہ سناتی ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بہت حمد و ثنا کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میں پہلے جس طرح وہ شروع کرتے تھے بات اپنے لینیج سے کہ ہم قریش سے ہیں اور ہم اتنے اعلیٰ جو ہے وہ ہماری لینیج ہے اور یہ سارا کچھ، تو وہ سب انہوں نے بتایا. اور پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا جو محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، پورے ان کی ہم عمروں میں ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، نہ ہی اخلاق میں، نہ ہی لینیج میں، نہ ہی ان کی سخاوت میں، نہ ہی نوبلٹی میں. اور یہ جو ہے آپ کی پیاری بیٹی کو پروپوز کرتے ہیں، ہم ان کا رشتہ لے کر آئے ہیں. اور بے شک یہ ویلتھ میں یا ابھی پیسے کے معاملے میں کمی ہے ان میں، لیکن آپ جان لیجئے کہ یہ جو پیسہ ہے، جو ویلتھ ہے، یہ تو ویسے ہی ٹیمپرری ہے، یہ تو ویسے ہی بہت وقتی چیز ہے. اور ان کی خواہش ہے کہ یہ خدیجہ کے ساتھ شادی کریں اور اپنے تمام تر معاملات ان کے ساتھ شیئر کریں. اور جو انہوں نے ڈاوری، جو انہوں نے مہر پیش کیا، وہ 12 اقیہ چاندی کا تھا. 12 اقیہ جو ہے وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے، اور کہیں پر آتا ہے 20 کیمل اور 20 بکریاں. یہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا مہر مقرر ہوا. اب یہ کوئی اتنا بڑا مہر نہیں ہے، ورنہ جس اسٹیٹس کے خدیجہ ہیں اور جس اسٹیٹس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر وہ بہت ویلدی ہوتے تو یوزلی اس قسم کی شادیوں میں
سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ بکریاں اور بھیڑیں مہر میں دی جاتی تھیں، لیکن ان کا ظاہر ہے کہ یہ مہر مقرر ہوا۔ اچھا، اب جو بہت بڑی بات جو ہم سب کو پتہ ہے اور بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی اس وقت، تو عام طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی عمر 40 سال تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، مگر میں آپ کو بتاؤں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح کیوں نہیں ہے؟ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوتے ہیں حضرت خدیجہ سے۔ 40 سال کے بعد عورت کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی، اسپیشلی جو پہلے بھی بچے بیئر کر چکی ہو، کہ وہ 6 بچے جو ہے وہ مزید پیدا کر سکے۔ اور یہ 6 وہ ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ ہوں شاید جن کی ارلی ڈیتھس ہو گئی ہوں، یا جو کہ اس زمانے میں بہت ایک نارمل بات تھی کہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ تھا۔ کیوں اور کس طرح یہ ہم بات کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں، اچھا پہلے ہم ان کی شادی کا ایک اور واقعہ ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے نا وہ ان کے ایک انکل نے کروائی، اور ان کے والد نہیں تھے موجود اس وقت، لیکن یہ بات بھی آتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن کثیر جو ہیں، ان کی کتاب بدایہ و نہایہ میں نے پڑھا کہ ان کے والد زندہ ہیں اور وہ انتہائی شدید ڈرنک ہیں۔ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جاتا ہے اور اس طرح سارے ان کے انکلز جاتے ہیں اور ابو طالب یہ سرمن دیتے ہیں، تو ان کے والد خویل جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور وہ شدید ڈرنک ہیں۔ اسی وقت بات جو ان کی طے پاتی ہے اور ان کا نکاح جس طرح سے بھی اس وقت ہوتا تھا وہ ہو جاتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اگلے دن جب سو کر اٹھتے ہیں یا ہوش کی حالت میں آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے ان کے والد کو کہ یہ میرے کپڑوں پہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے اور یہ فیسٹیو کھانا کہاں سے آیا اور کس وجہ سے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، اور رشتہ طے ہونے کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور یہ سب کچھ آپ کے داماد نے آپ کے لیے کیا۔ تو یہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کس نے میری بیٹی سے شادی کی میری اجازت کے بغیر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کوئی اجازت نہیں دی، یہ وہ۔ اور پھر جب وہ ملتے ہیں تو پھر سب لوگ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اجازت دی تھی اسی لیے ان کی شادی ہو گئی، اب طے پا چکا ہے نکاح۔ تو بہرحال بہت ایروگنٹس ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر میں نے پہلے اجازت نہیں دی تھی تو میں اب دیتا ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ یہ شادی صرف اور صرف میری اجازت سے ہوئی ہے۔ تو یہ واقعہ ابن کثیر میں موجود ہے، لیکن بہت سارے ہسٹورینز جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو بیٹی کے ہاتھ میں ساری دولت نہ آتی، چاہے وہ شوہروں کی بھی تھی، تو پھر وہ والد بھائی یا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر مطلب زیادہ قبضہ کہہ لیں آپ، یا یہ کہہ لیں کہ اس دور میں رواج ہی نہیں تھا عورت کے ہاتھ میں پیسہ ہونے کا، تو وہ جو ہے وہ کرتے تھے سارا کچھ۔ تو اس وجہ سے اس بات کی زیادہ شیورٹی ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، خدیجہ کے بھی اس ٹائم تک، اور ان کے کسی چچا تایا نے، ان کا اسود شاید ان کا نام تھا، جنہوں نے ان کی شادی کروائی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہ بات ہو گئی۔ اب ہم حضرت خدیجہ کی عمر کی بات کر رہے تھے کہ ان کی عمر کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو ہم بیہقی اور ابن کثیر یہ 2 نامور ہسٹورینز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ ہوئی نا وہ اپنی 50s میں ہوئی، وہ 50s میں تھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اگر آپ 50s کے حساب سے دیکھیں جب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور 25 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، 25 سال یہ دونوں اکٹھے رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت خدیجہ کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ یا تو اپنی 20s میں ہیں یا ارلی 30s میں ہیں، اس سے زیادہ خدیجہ کی عمر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دس ڈز ناٹ چینج دا فیکٹ کہ ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہیں، اور 2 دفعہ شادی شدہ ہیں، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، اور بچے بھی موجود ہیں ان کے۔ ان سب چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ کہ نمبر چینج ہو جاتا ہے، 40 نہیں 28 سال آتی ہے ان کی عمر، جو کہ ہمیں بہت جو کریڈیبل سورسز ہیں ان سے پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں البیہقی، ابن کثیر، اس کے علاوہ ابن اسحاق جو سب سے پرانی سب سے بڑی اتھارٹی ہے سیرہ کے اوپر، وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ 28 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ کی
جس میں کہ ان کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور یہ سینس بھی کرتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ شادیاں اس دور میں کس وقت ہو رہی ہیں, رائٹ آفٹر پیوبرٹی لڑکی کی اور لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو حالانکہ کہہ رہی ہوں آپ کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے موجود ہیں, اور 2 بچے ان کے اس ایج میں, اور 2 شادیاں اس ایج تک 28 سال تک, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. 40 سال تک لوگ پہنچتے کم تھے اس دور میں, وہ بالکل بڑھاپا سمجھا جاتا تھا. اور جو حال تھا وہاں پہ, اور پھر جس طرح سے جو صعوبتیں اٹھانی ہوتی ہیں ایک عورت کو کسی بچے کے لیے, 40 سال کے بعد 6 بچے یا 8 بچے پیدا کرنا کسی عورت کے لیے ناممکن تو نہیں, لیکن بہت بہت مشکل میں آتا ہے. جبکہ اگر آپ 28 سال کی عمر سے لگائیں, 28 سے 40 کے بیچ میں اگر ان کے بچے ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی میڈیکلی اور کسی طرح سے کوئی پرابلم نہیں آتا. تو میں پرسنلی جو ہے وہ البیہقی اور اپنی ابن الحکیم, ہشام الکلبی, اور یہ سارے کے ساری جو اتھارٹیٹیو نام ہیں جو کہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہیں اور کوالٹی بھی ان اسکالرز کی بہت بہتر ہے, یہ کہتے ہیں کہ 28 سال کی عمر تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور میں بھی اس چیز سے اگری کرتی ہوں ان وجوہات کی بنا پر. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی ہے, اور شروع کے 10 سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا لائف میں یا مکہ میں پورا کہ جو کہ نوٹس کہیں پہ بھی کیا جائے, کسی کتاب میں بھی کسی جگہ پر کچھ ہمیں ایسا نہیں مل رہا, کہیں پر بھی کسی سیرہ کی بک میں بھی کچھ نہیں ہے بیچ میں, اور بہت نارمل زندگی گزار رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جس طرح اپنی فیملی بنانے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ فوکس کر رہے ہیں, اور وہ بہت لونگ ہے اپنی وائف کے ساتھ. ان کے 6 بچے ہوتے ہیں جس میں 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. بیٹوں میں 4 نام آتے ہیں بیٹوں کے, لیکن کہا جاتا ہے کہ 2 نام جو ہے نا وہ ان بچوں کی ٹائٹلز ہیں, جس طرح طاہر اور طیب, یہ جو ہیں 2 نام, یہ ان بچوں کے لیے یہ ایز اے ٹائٹل ہے. اور جو ان کی 6 بیٹیاں ہیں ان میں سب سے بڑی ہیں زینب, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا, لوگوں نے, کفار مکہ نے اٹیک کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو شدید چوٹیں آئی تھیں, اور ان چوٹوں کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر ہیں رقیہ, ان کو یہ شدید تکلیف میں تھیں, بخار میں تھیں اور بیمار تھیں جنگ بدر کے دوران ہی, اور ان کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ بدر میں آئیں اور لڑیں. وہ ان کی تیمارداری مصروف تھے, ان کے ہسبینڈ تھے, اور جس دن بدر کی فتح ہوئی اسی دن رقیہ کی بھی انتقال ہو گیا. تیسری تھی ام کلثوم, ان کی شادی ہوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رقیہ کے بعد, اور ان کی بھی ان کی وفات بھی جو ہے وہ شدید علالت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی. چوتھی بیٹی ان کی تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب سے چھوٹی تھیں, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں جن کا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ رہیں, اور ان کے جانے کے 6 ماہ کے اندر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. بیٹوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے جو تھے, جس ایج میں بچہ جو ہے وہ اونٹ پہ سواری کرنا خود سے شروع کر دیتا ہے, جو کہ 7-8 سال کی تقریباً عمر ہوتی ہے, تو ان کی اتنی ایج تھی جس کے بعد ان کا نام قاسم تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی شدید محبت تھی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابو القاسم کہلانا جو ہے وہ پریفر کرتے تھے, اس حد تک کہ اسلام آنے کے بعد بھی جو صحابہ کرام تھے نا, ان میں سے اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا اور وہ اس کا نام قاسم رکھتے تھے نا, تو وہ اپنی کنیت کبھی ابو القاسم نہیں رکھتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممک کریں یا کسی طرح سے ڈسرسپیکٹ ان کی کر دیں, تو وہ کوئی اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت اتنی زیادہ مشہور تھی, اور یہ ترمذی کی حدیث سے میں یہ بات کر رہی ہوں. دوسرے ان کے بیٹے جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کا نام عبداللہ تھا.
پھر عبداللہ جو ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دونوں ٹائٹلز تھے الطاہر اور الطیب، یہ دونوں کے دونوں عبداللہ کے ٹائٹلز تھے، اور یہ انفینسی میں ہی پیدائش کے بعد ہی کچھ مہینوں میں یا کچھ دنوں کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہ 6 بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایٹ لیسٹ 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پہلے سے بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہتے ہیں۔ علی کے ساتھ جو ہے پھر ان کے ڈفرینٹ ظاہر ہے ایمن جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیرٹ کی تھیں، اور خدیجہ کے غلام، وہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں گھروں کی کنسٹرکشن تو کوئی ایسا سچ نہیں تھی جو ہماری طرح آج کل الیبوریٹڈ ہوتے ہیں کہ ہر بچے کا، ہر بندے کا کمرہ، تو کتنا شور و غل اور کتنا زیادہ کیوس تھا ان کے گھر میں، اتنے زیادہ لوگ رہا کرتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بھی ایک طرح سے گود لے لیا تھا اپنے چچا سے، ایک ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور ان کی پرورش انہوں نے شروع سے اپنے پاس ہی کی۔ پھر ان کے پاس زید بن حارثہ تھے، پھر ان کے پاس اور بھی کئی ایسے لوگ تھے، اور پھر ان غلاموں کے بھی جو بچے تھے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر ہوتے تھے، اسی گھر میں ان کی بھی پیدائش ہوتی تھی، اور ان کی بھی ٹیک کیئر ہر جو ہے سب جو ہے وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو خدیجہ کا گھر کافی بھرا پورا تھا، اس میں بہت لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بھی پیرنٹ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے سارے بچوں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے دفنائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف بھی اٹھائی ہے، سوائے ایک فاطمہ کے ان کی تمام تر اولاد نے ان کے سامنے دم توڑ دیا، پہلے والدین نے، قریبی رشتہ داروں نے، اور اس کے بعد اولاد نے بھی۔ پھر 10 سال تک جیسا ہم نے بات کی کہ فیملی بنانے میں اور ایز اے لونگ ہسبینڈ ہونے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا ایکوزیشن لگایا جاتا ہے، ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ایک لسٹ فل انسان تھے، اور ان کو شادیاں کرنے کی پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے 11 شادیاں کی، 11 نکاح کیے، اور یہ وہ۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ہی جو ہے وہ ایک 2 دفعہ بیوہ ہوئی عورت جس کے آلریڈی بچے موجود ہیں ان سے کی۔ اگر وہ ایسے ہوتے جو کہ اس زمانے کا نارم تھا، اس زمانے میں مردوں پہ کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ابھی ٹین ایج میں ہی جو لڑکے ہوتے تھے وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پش کرتے تھے کہ آپ بھی جائیں اور جا کے مزے لے کر آئیں لائف کے، اور یہ وہ۔ تو جب اتنا کچھ وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے آپ کو پاک صاف رکھے ہوئے ہیں سارے دور میں، اور جب وہ شادی بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک نوبل خاتون سے، اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے آپ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور پھر زندگی کے 25 سال جب تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی دوسرا نکاح کیا، نہ ہی کسی اور عورت کی طرف کوئی پیغام بھیجا کسی قسم کا، وہ انہی کے ساتھ رہے اور کسی سے نہیں۔ اور 54 ایئرز کی عمر میں جا کے جو ہے ان کے باقی کے نکاح، 54 سے 63 کے بیچ میں ان کے باقی کے 10 نکاح یا 9 نکاح جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس دور میں ہو رہے ہیں 10 سال کے اندر۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ لسٹ فل تھا، نعوذ باللہ، یا کیسے ان پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت سارے نان مسلم جو لوگ ہیں ان کا الزام یہ ہے، اور وہ لوگ اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جب ان کی ڈرائنگز وغیرہ بنائی تھیں لوگوں نے، نان مسلمز نے، تو بہت وہ اس چیز کو اچھالتے ہیں اور کرتے ہیں کہ نہیں ان کا یہ تھا، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی ایک ہی صرف وائف ہو، ملٹیپل وائفز یہ ایک نارم تھا، یہ دنیا کا نارم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی تھیں، حضرت سلیمان کی تو 100 بیویاں تھیں، اور بھی جتنے بھی ہیں ان کی
اور کوئی نمبر نہیں تھا وہاں پہ. عربیہ کا یہ نارم تھا اور وہاں پہ کوئی نمبر نہیں تھا کہ جو ہے اتنی بیویاں ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے. جتنی جس کی بیویاں، جتنے جس کے بیٹے، اتنا بڑا اس کا قبیلہ اور اتنی اس کی عزت. یہ حال تھا وہاں پہ. یہ تو اسلام نے آ کے جو ہے وہ ایک سٹاپ لگایا اور کہا کہ نہیں، میکسیمم آپ 4 ایک دفعہ میں رکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب آپ ہر ایک کے ساتھ باقاعدہ پورا انصاف کر سکیں، چیزوں کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، اپنے وقت کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں جب آپ ہر بیوی کے ساتھ پورا انصاف کر سکیں. دیٹ از دا اونلی ٹائم جب آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، ورنہ صرف ایک رکھو. یہ قرآن کا حکم ہے، میری اونلی ون. تو یہ، اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے دنیا کا، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا سلوک نہیں رکھ سکتے. ورنہ کسی مذہب میں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اینی ویز، یہاں تک ہم آ گئے. ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی بات کی، اور ان کا ایک اور یہ والا جو شجرا سا ہے، کیونکہ کتنے بچے اور کس وائف سے اور کس طرح، اس کی بھی پکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایکچولی 2 ایسے واقعات ہیں جو کہ پیش آتے ہیں صرف اس دور میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد سے لے کر ان کی وحی کے نزول تک. ان میں ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر یا اس کی رینوویشن آپ کہہ لیں، ری بلڈنگ کہہ لیں. یہ واقعہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے جو کہ پیش آیا اس وقت. تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت تک جو خانہ کعبہ ہے نا، وہ انہی بنیادوں پر کھڑا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے ڈالی تھیں. انہی بنیادوں پر کھڑا ہے، اور بہت اس کا جسے کہتے ہیں نا حال خراب ہو چکا ہے. اس کی چھت بیٹھ گئی ہے، اور ہائٹ اس کی اتنی ہے کہ آپ ایک آرام سے ایک لمبا آدمی کھڑا ہو کے اندر جھانک سکتا ہے. دروازہ اس کا بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے. اندر اس کے 360 بت موجود ہیں، اور ان بتوں کے علاوہ لوگ اپنا قیمتی سامان، زیورات اور جو بھی کوئی قیمتی سامان ہوتا تھا وہ لے جا کے خانہ کعبہ میں رکھتے تھے. یعنی کہ بینک کا کوئی سسٹم نہیں تھا ان کے پاس. اپنی کوئی جب سیکیورٹی ان کو کسی چیز کی چاہیے ہوتی تھی، وہ ہر چیز لے جا کے خانہ کعبہ میں رکھتے تھے. ہوا یہ کہ کچھ چوروں کو اندازہ تھا کہ کتنا آسان ہے، اور انہوں نے چوری کر لیا. وہ سارا سامان جو خانہ کعبہ کے اندر جو ٹریجرز تھے وہ سارے کے سارے چوری ہوئے. تو اب یہ سارے کے سارے جو قریش مکہ تھے اور جتنے بھی ارد گرد کے لوگ تھے، قریش کا ہی قبیلہ اور ان کے سب ٹرائبز آباد تھے نا مکہ میں، تو ان سب نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت برا ہو رہا ہے. پھر ایسا ہوا ایک دفعہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو خانہ کعبہ موجود ہے وہ بھی بالکل نیچے ویلی کے اندر ہے، اور چاروں طرف اس کے ماؤنٹینز ہیں. اگر آپ اس دور کا تصور کریں تو اور بھی زیادہ آپ کو کہ بالکل ایک پیالہ سا بن جاتا ہے، اور جو بیت اللہ ہے وہ بالکل اس کے سینٹر میں ہے. تو جس وقت بارش ہوتی تھی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آج تک وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے. تو اس دور میں بھی ایک بہت سیلاب آیا جس نے بہت ڈیمیج کیا. جو بلڈنگ تھی خانہ کعبہ کی، اس کو بہت بری طرح سے اس سیلاب نے بری طرح سے وہ فلڈڈ ہو گیا اور اس نے بہت ڈیمیج کیا. یہ سیلاب آ کے ختم ہوا تو پھر یہ بھی تھا کہ آج کے دور میں خانہ کعبہ سے جو رہائشی بلڈنگز ہیں یا کوئی بھی کمرشل بلڈنگز ہیں وہ بہت دور ہیں. وہ کافی فٹ، تھاؤزنڈز آف فیٹ جو ہیں وہ دور ہیں. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت اتنے زیادہ حجاج بھی نہیں آتے تھے عمرہ اور حج کرنے کے لیے. تو خانہ کعبہ کے بالکل جسے کہہ لیں نا کہ چند قدم کے فاصلے پہ لوگوں کے گھر تھے. لوگ جتنا قریب گھر بنا سکتے تھے خانہ کعبہ سے لوگوں نے بنایا ہوا تھا. اور گھر بھی اس طرح تھے کہ چلو گھر اگر ذرا دور ہے تو ان کا صحن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے خانہ کعبہ تک، حتیم تک آ رہا ہے، صحن آ رہا ہے، یا ان کی دیوار تک آ رہا ہے پورا. اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کھانے وغیرہ بھی جو ہیں وہ کوئی بلٹ ان کچنز نہیں تھے. باہر ان کا جو اوپن ہوتا تھا صحن، اس میں کھانے پکتے تھے. تو کوئی خاتون اسی طرح کھانا پکا رہی تھیں اور چنگاری اڑ کے خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر گئی اور اس کو آگ لگ گئی، اور بلڈنگ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سے بھی ڈیمیج ہو گیا. تو اب ایک وہاں پر ہوئی چوری، دوسرا جو ہے وہ سیلاب نے بری طرح اس کو ڈیمیج کیا خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو، اور تیسرا جو ہے وہ اس آگ نے. تو ہر طرح سے وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا خانہ کعبہ.
تو اب لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اتنے برے حال میں ہے، اور لوگ آتے ہیں ہر سال حج کے لیے، اور آ کے لوگ ہماری بھی عزت کا مسئلہ ہے کہ کہیں گے کہ ہم ایک خانہ خدا کی تعمیر نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے، تو اس کو بنانا چاہیے، اس کو ریبلڈ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ ابرہہ کے ساتھ جو ہوا تھا، کہ اس خانہ کعبہ کے اوپر تو جو کوئی آ کے ذرا بھی چڑھائی کرنے کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں لگاتا تھا خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو، کوئی ہاتھ نہیں لگانے کو تیار تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں اس دور میں زمزم کے کنویں سے یا اس کے علاوہ کوئی اور کنواں تھا وہاں پہ، بہرحال اس میں سے ایک بہت بڑا سانپ نکل کر آیا جو کہ خانہ کعبہ کے گرد ہی چکر لگاتا رہتا تھا، یا کچھ نریشنز میں وہ اتنا بڑا تھا، کوئی ایناکونڈا ٹائپ سانپ تھا، کہ وہ جب اس کا منہ اور اس کی جو دم تھی وہ ایک جگہ پر آ جاتی تھی، وہ خانہ کعبہ کو پورا سرکولیٹ کر کے اس کے ایک طرف بیٹھ گیا، اور جو کوئی قریب آتا وہ اس کے اوپر شدید پھنکارتا، اس کو حس کرتا اس کے اوپر۔ تو لوگ شدید خوف زدہ تھے، اور انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ ہم کیا کریں نا اس طرح۔ تو پھر کہتے ہیں، یہ بھی ہسٹری کی بکس میں موجود ہے، کہ ایک بہت بڑا سا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اٹھایا اور لے جا کے کہیں دور کسی وادی میں پھینک دیا۔ تو یعنی کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کا حل نکال دیا، اور اس سانپ کو وہاں سے اٹھا کے پھینکوا دیا، اور جو ہے اس طرح سے کہ اب وہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کچھ مسئلے آ رہے تھے۔ اچھا، ایک مسئلہ جو میں نے پڑھا، مجھے نہیں معلوم یہ سارے واقعات کس حد تک اوتھینٹک ہیں، لیکن بہرحال سیرہ کی کتابوں پہ موجود ہیں، وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ خانہ کعبہ کا کوئی پتھر توڑنے کے لیے اس کے اوپر چلاتے تو وہ پتھر ٹوٹتا نہیں تھا، وہ جا کے واپس لگ جاتا تھا، جس طرح سے کوئی میگنیٹک فیلڈ ہو یا کچھ ہو، وہ واپس لگ جاتا تھا۔ اس پر ان سب لوگوں نے یہ دیکھا اور یہ سوچا، یہ ان کی اپنی عقلیں جو ہیں وہ اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی حرام کی کمائی میں سے خانہ کعبہ کے اوپر کچھ نہیں لگا سکتے۔ یعنی کہ حرام کی کمائی جو اس وقت ان کے پاس عام تھی، پروسٹیٹیوشن ہو گئی، اور یہ ربا، آپ کا انٹرسٹ ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی برے کاموں کی ان کی، کوئی چوری چکاری کی، کوئی کسی کو لوٹا ہوا مال، کسی کا کھایا ہوا مال، ایسا کچھ بھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے کنسٹرکشن میں ایسا کوئی پیسہ وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا عہد کیا، یا سب لوگوں میں اس بات کی منادی کرا دی کہ بھائی صرف اور صرف اپنی بالکل حلال کمائی جو ہے نا، پیورسٹ جو اپنی کمائی ہے، وہ اپنی ہر بندہ جو ہے وہ جمع کرائے، اور اس کو ہم لگائیں گے خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے اوپر اور اس کی ریکنسٹرکشن کے اوپر۔ تو یہ کر کے ان سب لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ حلال کمائیاں جمع کرائیں، اور سارا کچھ ہوا۔ اچھا، اسی دور میں ایک اور چیز بھی ہوئی جو کہ بڑی یونیک تھی۔ ہوا یہ کہ جو سیزر، اس وقت کا جو رومن بادشاہ تھا، سیزر جو بھی تھا، اس نے جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا مٹیریل، جیسے آپ کہیں ماربل اور ووڈ اور پتھر، بہترین قسم کا مٹیریل جو ہے نا وہ روم سے بھجوا رہا تھا یمن میں۔ جو ہے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اس وقت عیسائیوں کی حکومت، اور وہاں پر کوئی بڑا زبردست گرجا انہوں نے تعمیر کرنا تھا۔ اس گرجا کی تعمیر کے لیے بڑا خوبصورت مٹیریل اس بحری جہاز پر سفار ہو کر جا رہا تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایسا طوفان آیا سمندر میں کہ وہ جہاز تباہ ہو گیا، اور تباہ ہو کر وہ جدہ کے ساحل پر آ گیا، جو کرنٹلی اس وقت ہم اس کو جدہ کہتے ہیں، تو یہ اس کو اس وقت جدہ کہا کرتے تھے۔ وہ جدہ کے ساحل پر آ گیا، اور وہ سارا سامان، لکڑی وغیرہ، وہ سب کی سب جو ہے نا، جب اس جہاز نے کریش کیا تو جو اس کا کرو تھا، انہوں نے اس کو وہ لے آئے ساحل کے اوپر، اور انہوں نے اس کو وہاں پہ سیل پہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو اب پاسبل نہیں ہے، جب تک کہ جہاز نہیں بن جاتا یا دوسرا جہاز نہیں آتا، یہ سامان تو آگے نہیں جا سکتا، تو ہم اس سے بہتر کیا کریں کہ اس کو یہیں پر بیچ دیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ سارا کا سارا سامان وہاں پر بیچا، اور یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے یا کسی طرح پہنچ گئے تھے قریش، اور ان کو مکہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ بلڈ کرنا تھا۔
انہوں نے جا کے وہاں سے وہ سارا کا سارا سامان خرید لیا. یہ بھی اللہ کی کرنی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین تھا وہ بھجوایا, اور انہوں نے اپنی ساری کی ساری حلال کمائیاں اکٹھی کی ہوئی تھیں, یہ وہ لے کر گئے اور وہ سارا کا سارا سامان لے آئے. اب یہ سامان لے آئے مگر ان کو استعمال نہیں کرنا آتا تھا, کیونکہ مکہ میں, مدینہ میں, عریبین پیننسولا میں تو نہ کوئی لکڑی کا کام ہوتا ہے, نہ پتھر, نہ ہی جو ہے یہ ماربل وغیرہ کا کوئی سچ کام ہوتا ہے, تو ان کو یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کرنی آتی تھیں. تو اسی کرو میں سے جو کہ لوگ بچے ہوئے تھے ان میں کنسٹرکشن ورکر یا آرکیٹیکٹ یا جو بھی تھے وہ بھی موجود تھے. وہ بھی وہیں سے لا کے ہائر کیے گئے, جنہوں نے اس کے بعد ان کی مدد کی اور ان کو بتایا کہ یہ کون سا سامان کس طرح سے اور کہاں پر جو ہے وہ استعمال ہونا ہے. اب ہم اس چیز کا بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت خانہ کعبہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمیں ابھی نظر آتا ہے. وہ کیوب نہیں ہے, بالکل اسکوائر کے اوپر نہیں ہے, بلکہ اصل خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھیں وہ ایک ریکٹینگولر کی تھی, ایک ریکٹینگل شیپ میں تھی اور ڈبل تھا تقریباً. ابھی جتنا ہے خانہ کعبہ اس سے تقریباً ڈبل تھا. تو وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا. جس وقت انہوں نے اس کی کھدائی کی تو ان کو نیچے سے جو پتھر ملے وہ بنیادیں ملیں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دور میں بنائی گئیں. انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھیں, تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی مورٹر نہیں تھا, کوئی ان کے پاس ایسا بائنڈنگ مٹیریل نہیں تھا, تو انہوں نے پتھروں کو ہی تراش کے اس کے بیچ میں اس کی جیگڈ ایجز بنا کے اور ان کو رکھ کے جو ہے وہ بنیادیں بنائی ہوئی تھیں. تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو پھر اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ وہ بنائیں. اور جو یہ اتنا بہترین قسم کا وہ سامان لائے ہوئے تھے نا, اب وہ انہوں نے سارا کا سارا کوشش کی کہ وہ اس بنیاد پہ لگائیں, تاکہ اگلی بار جس وقت کوئی سیلاب آئے یا کچھ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ بنیاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ان کو پتہ ہو بنیادیں بالکل صحیح ہیں. اچھا, اس ضمن میں اب یہ بھی ہوا, اب یہ ٹرائبل قبیلہ ہے. اب ان میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کی جو کنسٹرکشن ہے یہ کرے گا کون. تو اس پر بھی اتنے جھگڑے اور اتنے مسئلے مسائل تھے کہ قبیلوں میں آپس میں شدید جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون کس طرح سے جو ہے نا کون سی جگہ پہ تعمیر کرے گا. اور جو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا نا, یہ ہمیشہ عبد المناف کے جو قبیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہاشمائٹ, ان کے ساتھ ان کی ہمیشہ ٹسل رہتی تھی. ہر بات جو کام وہ کرتے تھے وہ کام انہوں نے بھی کرنا ہوتا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو کم ظاہر نہیں کرنا. اور آپ کو پتہ ہے خزاعہ میں سے ہے کون؟ ابو جہل, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بلڈ ایگریمنٹ کر لیا. بلڈ ایگریمنٹ کس طرح کرتے تھے کہ اونٹ کا کسی جانور کا خون لا کے اس میں اپنے ہاتھ ڈپ کر کے, اور جی ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے. یعنی کہ پورا جنگ کا سامان بنا کے وہ بیٹھ گئے. پھر ان میں جو ایک بہت ہی اولڈ بڑے نوبل کوئی جو تھے لوگ, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 4 خانہ کعبہ کی دیواریں ہیں, تو جتنے بھی قبیلے ہیں ارد گرد کے وہ سب کے سب 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں. تو ہر چاہے 2 قبیلے ایک وال کے لیے آ جائیں, چاہے 3, جتنے بھی قبیلے تھے وہاں پہ, انہوں نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے 4 کے اندر. اور اس طرح ایک جو اس کا خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اور ایک بنیاد ہے وہ ان کے حصے آئے گی اور وہ اس کو بلڈ کریں گے. اسی طرح ہوا. اب جو وہ دیوار جہاں پہ حجر اسماعیل اور حجر اسود ہے, وہ ان میں سے ایک دیوار خزاعہ کے پاس آ گئی, اور دوسری جو ہے وہ یہ عبد المنافیائٹ جو ہاشمائٹس تھے ان کے پاس آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ خاندان ان کے پاس آ گئی, اور پھر انہوں نے بلڈ شروع کیا. اچھا جی, اب بلڈ کرنے سے پہلے بھی کیا ہو رہا ہے, ابھی یہ ساری پری پلاننگ ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ سامان آ گیا, سارا کچھ آ گیا, اب وقت آیا پرانی بنیادوں کو توڑنے کا اور سب کچھ کرنے کا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں, ہر کوئی کہے پہلے آپ. بیسکلی وہ کسی کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اب ہاتھ لگاتے ہیں خانہ کعبہ کو, ایون آفٹر کہ وہاں پہ جو سانپ تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا,
اور انہوں نے اپنی حلال کی کمائیوں سے بھی لے آئے سامان سارا. اب بھی انہیں بڑا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہم پر آ جائے, تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو پہلی ضرب لگائے جو بلڈنگ تھی اس کو توڑنے کی. پھر الولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد ہیں, یہ اس وقت بہت نوبل, بہت بڑے سردار تھے مکہ کے. انہوں نے ہمت باندھی اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہتھوڑا لے کر آئے اور انہوں نے آ کے پہلی دفعہ توڑا. اب جس وقت انہوں نے توڑا سارے لوگ ان کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اب الولید سب کو بلا رہے ہیں, آؤ آ کے توڑو کرو, لیکن سارے لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے یہ لٹمس ٹیسٹ جو ہے نا یہ گزر جائے, اس کے بعد کوئی آگے نہیں آیا. اور سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اگر اگلی رات, اگلے دن تک یہ رات گزر گئی اور اگلے دن تک اگر ولید بن مغیرہ زندہ رہتے ہیں, ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا, پھر ہم ہاتھ لگائیں گے اس کو. تو ایسا ہی ہوا. ولید بن مغیرہ پورا دن گزر گیا, رات گزر گئی, وہ توڑتے رہے اکیلے, کوئی آگے نہیں آیا. لیکن صبح اٹھ کے جب دیکھا لوگوں نے کہ یہاں یہ زندہ ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, کچھ نہیں ہوا. اور ولید بن مغیرہ نے بھی یہ کیا کہ توڑنے سے توڑا, اور اس کے بعد جب انہوں نے لوگوں کا دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو انہوں نے کہا یا اللہ پلیز آپ الارم نہ ہوئیے گا, آپ غصے میں نہ آئیے گا, یہ ہم صرف اور صرف خانہ کعبہ بہتر کرنے کے لیے, اس کی حالت بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ہمارا مقصد اس کو تباہ کرنا ہرگز نہیں ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی اور انہوں نے کام شروع کیا. اور اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں جی یہ ٹیسٹ صحیح ہے اور ولید بن مغیرہ زندہ ہے اور ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے بھی پچن کرنا شروع کر دیا اور پھر ان کو توڑا اور پھر توڑ کے اس کی بنیادیں نکالیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مٹیریل جو وہ لائے تھے, جب انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا اور اپنے ساتھ جو وہ آرکیٹیکٹ لائے تھے, تو پتہ چلا کہ مٹیریل اتنا ہے ہی نہیں کہ ان بنیادوں کے اوپر اتنا ہی بڑا خانہ کعبہ بن سکے. تو انہوں نے بنیادیں ان کی ویسے ہی رہنے دی, اور جتنا مٹیریل تھا اس کے اندر وہ اس کی جو ڈائمنشن رکھ سکتے تھے, جو کہ آج کی ہم دیکھتے ہیں کیوب کی صورت میں, انہوں نے اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنی شروع کر دی. تو یہ جو آج کا خانہ کعبہ ہے ہمارے پاس, یہ اس شکل میں ہے جو کہ عربز نے بنائی تھی, اس شکل میں موجود نہیں ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن انہوں نے یہ حتیم کا حصہ جو ہے اس کو رکھا. یہ پورا خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے جو حتیم ہے اس وقت ہمارے پاس, اور اس امید پہ رکھا کہ آگے جب کبھی دوبارہ اس کی ری بلڈنگ ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی, تو وہ اس حصے کو بھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے اندر دوبارہ سے انکلوڈ کر لیں گے. پھر انہوں نے اس میں 4 بڑے چینجز کیے. ایک تو سب سے بڑا چینج یہی تھا کہ اس کی شیپ جو پہلے تھی ریکٹینگولر تھی, وہ اس سے ہٹا کے اور وہ ہو گئی اسکوائر. اور پھر دوسرا چینج یہ تھا کہ اس کی ہائٹ جو اتنی کم تھی, اس وقت اتنی ہائٹ تھی کہ ایک بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ اندر آرام سے خانہ کعبہ کی ہائٹ کے برابر ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اس سے ڈبل اس کی ہائٹ کر دی. تیسرا انہوں نے بہت بڑا جو چینج کیا وہ یہ تھا کہ دروازہ انہوں نے نیچے سے جو بالکل گراؤنڈ لیول پر تھا دروازہ, اس کو اونچا کر دیا. مطلب ایک 6 فٹ کے قریب جا کے اونچا انہوں نے جو ہے وہ اس کو کر دیا. اور اس میں بھی ظاہر ہے ان کی اپنی وہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کنٹرول ہو, اندر ہر کوئی نہ گھس سکے, اور صرف ہم جس کو اجازت دیں وہی اندر جا سکے اور اس کے علاوہ کوئی نہ جا سکے. اور ظاہر ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ خانہ کعبہ کے جو ٹریجرز تھے, جو اس کے اندر خزانے تھے, وہ چوری بھی ہوئے تھے, وہ بھی ایک ریزن تھی. چوتھا جو انہوں نے بڑی مطلب چینج کی وہ یہ کہ انہوں نے اس کی چھت بڑی مضبوط بنائی اور چھت میں سے سپاؤٹس نکالیں, پانی کی نکاسی کے لیے چھوٹی چھوٹی انہوں نے وہ نکالیں, جو کہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں, پر نالے جن کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اس وقت انہوں نے ایڈ کی کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جب چھت میں پانی پڑا تھا تو جب ہی وہ چھت پوری کولیپس کر گئی تھی اور بری طرح سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوا تھا خانہ کعبہ کو. تو یہ ساری انہوں نے, اور پھر یہ کہ حتیم کا حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا, مگر اس کے گرد بھی ایک ہودی سی بنا دی اور لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے, جیسے ہمیں آج بھی پتہ ہے. تو اس طرح سے خانہ کعبہ اب تک کئی دفعہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے اور ری بلڈ ہو چکا ہے. تو یہ عرب کے دور میں جو خانہ کعبہ ری بلڈ ہوا تھا اس کی ایک بڑی وجہ, ایک جیسے کہتے ہیں نا تمثیلی وجہ, وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربز کو یہ دکھایا
کہ وہ جو تمہارا ریلیجن تھا وہ تباہ ہو رہا ہے، وہ مسمار کر کے اب یہ دوبارہ نئے سرے سے جو کعبہ تیار ہو رہا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے نبی کی آمد کی نشانی ہے، جو کہ انہی فٹنگز پر ہے، انہی گراؤنڈز کے اوپر ہے، انہی بنیادوں پر ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تو ایک تمثیلی وجہ آپ کہہ لیں وہ خانہ کعبہ کی اس دور میں بلڈ کرنے کی ہے۔ یہ سب سے بڑا واقعہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے سے پہلے ہوا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے نا، پھر تاریخ میں ایک اور دفعہ بھی جس وقت زبیر بن عوام نے خانہ کعبہ میں عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور میں عباسی کی جب حکومت آئی تو صرف اور صرف مکہ میں جو ہے نا وہ خلافت تھی، ایک یونیک خلافت تھی، وہ عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ انہوں نے پورا کا پورا یہ خانہ کعبہ مسمار کر کے ان فٹنگز کے اوپر بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی تھی۔ تو مدینہ میں جب کافی عرصے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مکہ فتح ہو کے جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ، اگر میری پہنچ میں ہوتا نا تو میں اس خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر اسی فٹنگ پر اسی طرح سے بناتا جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا، وہی ریکٹینگولر شیپ اور دروازہ بالکل نیچے، اور کہتے ہیں کہ ایک نہیں دو دروازے ہوتے تھے کہ ایک طرف سے بندہ داخل ہوتا تھا اور دوسری طرف سے نکلتا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ان کی زندگی میں کہ خانہ کعبہ ویسے ہی بنے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے ان کی وہ حدیث پوری کی اور انہوں نے اس جو عریبین کعبہ جو بنایا تھا اس کو مسمار کر کے اپنی خلافت کے دور میں انہوں نے بنایا۔ لیکن اس وقت حجاج بن یوسف کی حکومت تھی، اور ہم آج کل کے حکمرانوں کی کمپلین کرتے ہیں تو اس آدمی نے جو کچھ کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ مطلب اس آدمی کے ظلم و ستم، مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا، اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا، اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اور نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کی لاش کو کتنے عرصے تک لٹکا کے رکھا۔ اور عبداللہ بن زبیر ان لوگوں میں سے تھے جن کی والدہ صحابیہ، جن کے والد صحابی، کیا کہتے ہیں، خود وہ جو ہے وہ خود بھی وہ صحابی تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے، اور وہ پہلا بچہ تھے جو کہ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑی خوشی منائی اور ان کو گود میں لے کے، ایسے صحابی تھے۔ اور ان صحابی کو اس شخص نے نہ صرف شہید کیا، اس نے خانہ کعبہ شہید کیا اور واپس اسی صورت میں بنایا جس میں آج ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے نا، وہ جب امام مالک کا دور تھا اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ یہ حجاج بن یوسف کے وقت کا بنا ہوا جو خانہ کعبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مسمار کر کے اس طرح بنایا جائے جس طرح عبداللہ بن زبیر کے دور میں تھا۔ تو جو امام مالک تھے نا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خانہ کعبہ جو ہے نا، اگر ہم یہی کرتے رہیں گے نا تو یہ ایک ٹوئے بن جائے گا، ایک کھلونے کی طرح ہو جائے گا۔ ہر آنے والے جو حکومت میں کنگز اور کوئنز اور خلیفہ ہیں، یہ پھر ہر کوئی اپنے حساب سے اور اپنی بلیف کے حساب سے جو ہے اس کو چینج کرتا رہے گا، لہٰذا یہ جس طرح ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے اور اس کی حرمت برقرار رکھی جائے۔ تو آج بھی ہمارے پاس جو خانہ کعبہ ہے وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے لوگوں نے، عرب نے، قریش نے مل کے بنایا تھا، ان فوٹنگز پر ہے اور اسی طرز تعمیر پر ہے، اور وہی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جو کہ بے شک بہت زیادہ الیبریٹ کر دی گئی ہیں، بڑی خوبصورت کر دی گئی ہیں، بڑی مضبوط کر دی گئی ہیں، آؤٹ آف ریچ ہیں، لیکن وہی موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ضرور ان چیزوں کی تصویریں اور شجرے، یہ ساری چیزیں میں اپنی جو ریکارڈڈ ویڈیو ہوگی یہ والی یوٹیوب پہ جائے گی، اس کے اندر سب کی سب ایڈ کروں گی اور آپ دیکھ سکیں گے ان سب میں، تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا جب میں پوسٹ کروں۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور آخری بات ہر دفعہ جس طرح میں کرتی ہوں آج بھی وہی کہوں گی کہ غزہ میں ظلم و ستم برقرار ہے، 80 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ویسی ہی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہی بچوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اور دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بالکل وہی حال ہے کہ اس وقت ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہوئی ہے غزہ کے اوپر، اور مسلمانوں کو وہاں کے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی آواز نہیں ہے اپنی، مطلب وہ اتنے ایک کنسنٹریشن کیمپ میں، نہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں نہ وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں،
لیکن بس جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں، جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں. میں نے پچھلی بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ ذاکر نائک کی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے 13 طریقے بتائے ہیں کہ ہم مدد کر سکتے ہیں غزہ کے لوگوں کی، جس میں سے 7 طریقے ایسے ہیں جو کوئی بھی انڈیویجول مسلمان کر سکتا ہے. پلیز اس کو دیکھیں، سنیں، ان پر عمل کریں، دعائیں کریں، بہت زیادہ بائیکاٹس کریں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ یاد رکھیں قیامت کا وہ دن آنا ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ سب لوگ اس وقت موجود تھے دنیا میں، اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے جس وقت ہم مر رہے تھے اور ہمیں مارا جا رہا تھا، اور سارے کے سارے کفار ہم پر ایک وقت میں ٹوٹ پڑے تھے، تو انہوں نے ہماری نہیں مدد کی. اور اس وقت اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اس وقت ہم نے کیا کیا. شاید ہماری ان چھوٹی موٹی ایفرٹس کے ساتھ ہمیں ایک موقع مل جائے اللہ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے سرخرو ہونے کا. شاید، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اپنی طرف سے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.